أما بعد قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي وما يضل به إلا الفاسقين. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويدع به آخرين. صدر محترم حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس متبرک محفل میں میرا موضوع سخن علامہ اقبال شاعر علامہ اقبال کا یہ شعر ہے. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخیں برا ہو کر. حضرات، قرآن مجید کا نازل کرنے والا احکام الحاکمی ذریعہ جبرائیل امین صاحب قرآن رحمت للعالمین، مہینہ مقدس ترین، رات 1000 مہینوں سے بہترین، سرزمین محترم و بلد امین. قرآن آیا تو دوستوں سب کچھ ملا، مگر افسوس سب افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں چلی. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوار درندوں نے میدان خالی کر دیے تھے، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا پہچان جان لیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. وہ مسلم قوم جن پر کبھی تاریخ نازل تھی، آج مقام گناہ ہے. وہ قوم جس کا مزید روشن اور تابناک تھا، آج حال اور مستقبل اس کا تاریخ نظر آتا ہے. دوستوں، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا حور خاک میں ملا، قرآن آیا تو تحقیق کے لہرائے جھنڈے پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو صحابہ نے قرآن کے دامن کو تھاما. لیکن آج ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا. اسی پر قرآن شکوہ کرتا ہے، قرآن شکوہ کرتا ہے، فریاد کرتا ہے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعبیر بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول سکارے ہمارے سامنے سے جوڑی آئی پوزیشن کا جیسے پبلک دکھایا اتنا دن دکھایا کوئی دقت نہ تو کرنا آتے مہین کھڑو ہو رہے جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار بلایا جاتا ہوں. یہ میری عقیدت کے دعوے، یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں. ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. حاضرین مجلس، جب تک ہم نے قرآن کے دامن کو پکڑا تھا، اللہ نے ہمیں عزت و رفعت دی. جب تک ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیا تو اللہ نے ہمیں سر بلند کیا. یہ کتاب دستور حیات ہے، مگر افسوس اس کتاب کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. برادران ملت، اگر ہم ماضی کی طرح حال اور مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، اس کے پیغام سے وابستہ ہونا ہوگا، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اس کو سینے سے لگانا ہوگا. یہ وہ کتاب ہے، اگر ہم نے اس کو تھام لیا دنیا اور آخرت دونوں سفر جائے گی. دوستوں، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، اے ہندوستان والو، تمہیں
تھم جاتے، مگر اے مسلمانوں تمہارے سینے میں دل ہے یہ پتھر کے ذل۔ میں اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ۔